مسیح میں سب کو اسلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے رومیو کا خط پولس رسول کا رومنس کی کلیسیا کے نام، اور اس کا 4 باب 4 چیپٹر، اور اس کی 4 آیت سے لے کے 7 آیات تک، 4 till 7 ورسز۔ خداوند کی کلام پاک میں لکھا ہے کہ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے، مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ آمین۔ خداوند کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کا بڑا شکر ہو اور خداوند کی بڑی برکت ہو۔ آمین۔ آئیے ہم خداوند سے دعا کریں کہ وہ ہمیں حکمت کا اور دانائی کا روح عنایت کریں، اور پاک روح ہماری ہدایت کرے، تاکہ میں جو کچھ بھی بولوں وہ پاک روح کی ہدایت سے ہو، اور آپ لوگوں کے لیے وہ 100 گنا پھل لائے، اور ہماری زندگیوں میں عمل کا باعث ہو، اور ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور ہمارے دلوں پر یہ نقش ہو۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اس ان آیات میں پولس رسول لکھتے ہیں کہ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ ان ساری آیات کا جو کنکلوژن ہے، اس سے پہلے پولس رسول جو ہے وہ باپ ابراہیم کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایمان لائے خداوند پہ۔ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ملنے والا ہے، لیکن انہوں نے خداوند کے وعدے پر بھروسہ کیا اور ایمان لائے، اور وہ ایمان ان کے لیے راست بازی گنا گیا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ان آیات میں کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے یسوع مسیح کے آنے سے پہلے شریعت پر عمل کیا، اور وہ جو ہے خداوند پر ایمان بھی لائے، اور انہوں نے شریعت پر عمل کیا، حکموں پر عمل کیا، اور کوشش کی کہ کسی بھی حکم کو نہ توڑے، کیونکہ ایک حکم بھی جب شریعت کا ہم توڑ دیتے ہیں تو ہم جو ہے گناہ گار ٹھہرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے شریعت کے وسیلے سے ہم بچائے نہ جا سکے، اور ہم نہیں بچائے جا سکتے، کیونکہ جو ایک شریعت کے حکم کی وعدہ خلافی کرتا ہے یا حکم عدولی کرتا ہے، وہ ساری شریعت کی حکم عدولی کرتا ہے، اور وہ گناہ گار ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ مزدور کرنے والے کی مزدوری تو اس کی بخشش، کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ جو پچھلے ہم سے پہلے گزر چکے تھے، جو یسوع مسیح سے پہلے آئے تھے، انہوں نے تو ایمان لائے وہ خداوند کے وعدوں پر، اور انہوں نے جب شریعت آ گئی تو انہوں نے شریعت کے حکموں پر عمل بھی کیا، اور اسی وسیلہ سے ان کو اس مزدوری کی جو بخشش تھی ان کے لیے حق سمجھی گئی، کہ انہوں نے ایمان بھی رکھا، اور انہوں نے اپنے عمل سے بھی یہ ساری چیزیں ثابت کی، اور جو ہے وہ راست باز لوگ ہم بائبل میں دیکھتے ہیں جو خداوند کی نظر میں راست باز تھے، دنیا کی نظر میں نہیں، جو خداوند کی نظر میں راست باز تھے اور خداوند کے حکموں پر چلتے تھے، خداوند کو پسند تھے، اور خداوند جو ہے ان سے دوستوں کی طرح بات کرتا تھا۔ ہم موسیٰ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم باپ ابراہیم کو دیکھتے ہیں، ہم داؤد کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کے لیے کہا کہ میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو یہاں جب لکھا ہے کہ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے، مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ میرے عزیزو، ہم تو بہت ہی مبارک ہیں، بہت ہی زیادہ مبارک ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا انتظار بہت ساری پرانی قوموں نے کیا، لیکن
خداوند یسوع مسیح جب ہم پیدا ہوئے اس نسل میں، تو خداوند یسوع مسیح آلریڈی آ چکے تھے دنیا میں، اور ہمارے لیے وہ فدیہ دے کے جا چکے تھے، اور ان کے خون بہانے سے، ان کے مار کھانے سے، کوڑے کھانے سے، ان کے صلیب پر جان دینے سے، ان کے مر کے زندہ ہونے سے ہم بچا لیے گئے، اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ ہم فضل کے اس دور میں ہیں جہاں ہمیں اپنی راست بازی سے نہیں بچایا گیا، جہاں ہم اپنے کاموں سے نہیں بچائے جاتے، جہاں ہم اپنے کاموں پہ فخر نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں بچانے والا خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ جب اس دنیا میں آئے تو ہماری جان کا فدیہ دیا۔ وہ گناہ جو آدم سے اس دنیا میں تھا اور جو مٹایا نہیں جا سکتا تھا، جو شریعت کے آنے کے بعد بھی لوگوں کے راست باز ہونے اور راست بازی پہ چلنے کے بعد بھی نہیں ختم ہوا، وہ اس کا فدیہ خداوند باپ نے اپنے بیٹے کو بھیج کے، خداوند یسوع مسیح کو بھیج کے ہمارے لیے پورا کیا۔ اور داؤد ہماری مبارک حالی یوں بیان کرتا ہے کہ ہم مبارک ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں، ہم مبارک ہیں جن کے گناہ ڈھانکے گئے، اور ہم مبارک ہیں، ہم وہ شخص ہیں جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح آ گئے تو انہوں نے ساری غلاستیں، سارے گناہ ہمارے جو ہے اپنی صلیب پر اٹھا لیے۔ اور جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں اپنے منہ سے، اور دل میں پوری جان اور پوری عقل سے اپنے خداوند سے محبت کرتے ہیں اور اپنے یسوع پر ایمان لاتے ہیں، ان کی صلیب پر ایمان لاتے ہیں، ان کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، تو ہم مبارک ہیں، کیونکہ ہماری ساری بدکاریاں معاف ہو گئیں۔ ہمارے پچھلے سارے گناہ اس توبہ سے پہلے، جس دن ہم اپنے یسوع کا اقرار کر لیتے ہیں، اس سے پہلے کے سارے گناہ دھو دیے گئے، اور چاہے وہ کرمزی تھے، چاہے وہ کتنے بھی گندی دھجیاں تھے، وہ سب صاف ہو گئے۔ خداوند نے برف کی مانند ان کو صاف کر دیا، اور ہمارے گناہ محسوب نہ کیے گئے۔ اسی لیے 5ویں آیت میں لکھا ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ آج ہم بھی اپنے خداوند یسوع مسیح پہ جب ایمان لاتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، اور اپنا سیویئر تسلیم کرتے ہوئے اس کے نور میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنی پہچان دے دیتا ہے، وہ اپنا مددگار ہمیں دے دیتا ہے، وہ پاک روح ہم میں بھر دیتا ہے، اور جب پاک روح ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے تو گناہ اس یسوع کے فضل سے ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ پاک روح ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہمارے پاس حکمت خداوند کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں، اور خداوند ہمیں، جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو روح سے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب جو ہے، اور خداوند کی گہری جو بھید کی باتیں ہیں، جو خداوند کے مکاشفے ہیں، وہ ہمیں سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، لفظ بائی لفظ، آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری عقل ناقص ہے، ہم پورے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ خداوند کا کلام سمندر کی گہرائیوں کی طرح ہے، اور ہمیں ہر روز پاک روح سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ پاک روح ہمیں اس گہرائی میں لیتا جا، اور ہمیں ان کی گہرائیوں میں ڈبا کے لیتا جا۔ جب ہم سچے دل سے، پورے ایمان سے خداوند کے حضور آتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کے حضور تابع کرتے ہیں، پاک روح کے آگے سرنڈر ہوتے ہیں، تو پھر ہم ختم ہو جاتے ہیں، ہماری میں ختم ہو جاتی ہے، پھر ہمارا یسوع ہم میں آ جاتا ہے، پاک روح ہم میں آ جاتا ہے، اور پھر جب پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، کلام ہمیں جو ہے سمجھ دینا شروع کرتا ہے، اور ہمیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، پھر گناہ تو ہمارے دھوئے ہی جا چکے ہوتے ہیں، پاک تو ہمیں کر دیتا ہے خداوند، پھر ہمیں خداوند الگ کر دیتا ہے، پھر جب وہ ہمیں الگ کرتا ہے، اپنا پاک روح دیتا ہے، پھر ہم گناہوں سے دور رہنے کا فضل حاصل کرتے ہیں، اور ہم ہر روز اس سے اور فضل مانگتے ہیں، پھر وہ ہمیں روح کے پھل دیتا ہے، اور جب ہمیں روح کے پھل دیتا ہے، ہمیں خوشی، اطمینان، اس کی دی ہوئی شالوم اور محبت آتا ہے، پھر ہمیں جب تحمل آتا ہے تو ہم سے بہت ساری چیزیں برداشت ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہم بہت ساری باتوں کو اس محبت میں جو خدا کی ہے، کیونکہ خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور ہم بھی پھر اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جب ہم اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے اور محبت کرتا ہے۔
ہم بہت مبارک ہیں میرے عزیز، ہم بہت مبارک ہیں کیونکہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، ہمیں شریعت پر عمل نہیں کرنا پڑا ہمارے پچھلوں کی طرح جو خداوند یسوع مسیح سے پہلے آئے، جنہوں نے بہت ساری قربانیاں چڑھانی پڑتی تھی، جن کو بہت سارے فدیے دینے پڑتے تھے، کوئی بھی گناہ کرتے تھے تو ان کو بہت ساری جو ہے ہیکل میں جا کے خداوند کے حضور جھک کے ہر طرح کی قربانی گزارنی پڑتی تھی، خطا کی قربانی، اس طرح کی قربانی، ہم ساری قربانیوں کا ذکر خروج میں استثنا میں پڑھتے ہیں کہ خداوند نے ہر قسم کی قربانی کا جو ہے ذکر کیا ہے کہ کون سا عمل ہو جائے تو کون سی قربانی انہوں نے گزرانی ہوتی تھی۔ وہ ان ساری چیزوں میں بہت سارے کام تھے ان کے کرنے کے لیے، بہت ساری چیزیں تھی جو ان کو کرنی پڑتی تھی اپنی راست بازی کو قائم رکھنے کے لیے، خود کو خدا کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آ گئے تو ہم آج فضل کے دور میں اس طرح سے آ گئے ہیں کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو خداوند نے جان دے دی ہمارے لیے، اور ہم جتنے بھی گناہ گار ہوتے ہیں صرف ہمیں اپنے منہ سے اقرار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خداوند سارے گناہ، وہ برا سارے گناہ اٹھا کے لے جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیں الگ کرتا ہے، اور ہم جب الگ ہوتے ہیں تو فضل خود خداوند کی طرف سے آتا ہے، ہم مانگتے ہیں، ہم نیل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ہم خود کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ جب ہم سرنڈر ہوتے ہیں، جب ہم ختم ہوتے ہیں تو وہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ کام کرتا ہے، اور جب وہ اندیکھی چیزوں کا جو ہے پیدا کرنے والا جب کام کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں ہمیں بھرنا شروع کر دیتا ہے، ہر طرح کی جو چیزیں جو ہم نہیں کر پاتے وہ ان ساری کاموں کو کرنے کا فضل دے دیتا ہے، گناہ سے دور رہنے کا بھی فضل ہم میں آ جاتا ہے، اور ہم گناہ سے دور رہنا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم گناہ سے دور ہوتے جاتے ہیں اور ہم پورے نور میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم نور کے فرزند بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم پاک ہستی کے بلائے ہوئے ہیں، ہمارا یسوع پاک ہے اور ہمیں بھی پاک بننے کی ضرورت ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ سب کو بہت برکت بخشے، اور جو ہے ہم بہت مبارک ہیں، ہم کبھی نہ بھولیں کیونکہ ہمارے گناہ ڈھانکے گئے ہیں اور خداوند ہمارے گناہوں کو محسوب میں نہیں لاتا۔ آپ سب کو آج کے دن کے لیے خداوند کی طرف سے بلیسنگز، آمین۔